نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی کے بارے میں بتایا۔ نبوت سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی، ایک عام آدمی کی طرح کی زندگی۔ بکریاں چرانا اور تجارت کے لیے جانا، شادی کی ایک بیوہ عورت سے، بالکل سادہ زندگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وقار تھا مکے میں، اور لوگ آپ کو امانت دار، امین کہتے تھے، صادق، سچا کہتے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے، مکے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے حرا۔ اس میں ایک غار تھا، اس کو غار حرا کہتے ہیں، وہ آج بھی ہے۔ زیادہ بڑا غار نہیں ہے، تقریباً 4.25 گز کا تو لمبا ہے، اور کوئی 2 گز یا 2.25 گز کے قریب چوڑا ہے۔ ایک پتلے سے راستے کے اوپر ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب تو سیڑھیاں بنا دی ہیں، پہلے سیڑھیاں نہیں تھیں۔ ایک پتلے سے کے راستے کے اوپر ہے، راستے سے کنارے پہ وہ غار ہے، کوئی نیچے کو نہیں ہے غار، بلکہ ایسے ہی سیدھا سا ہے، تکونا سا ہے۔ اس کے اوپر 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے غار حرا۔ وہاں سامنے ایک سوراخ ہے اس غار کی، اس میں سے مکہ اور خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اگر اس پہ بیٹھ کر ادھر کو منہ کر لیں تو اس میں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہونے والی تھی، ابھی 40 سال ہوئے نہیں تھے۔ تو آپ کا دل یہ چاہنے لگا کہ میں غار میں بیٹھوں، چنانچہ آپ 1 مہینے کے لیے غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی وہ بھی ساتھ میں چلی جاتی تھی، اور وہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ کئی روز تک رہتی بھی تھی۔ غار سے باہر حضور غار میں عبادت کرتے تھے اور وہ غار سے باہر رہتی تھی، حتیٰ کہ وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو اس کو وہ کھانا وغیرہ بھی دیتی تھی، اللہ کے رسول بھی دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول اس کے اندر غار میں نے بتایا کہ 1 مہینے رہتے تھے۔ خاص کر رمضان مبارک کے اندر آپ اس میں تنہائی کے اندر رہتے تھے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنہائی کی زندگی پسند آنے لگی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول تنہائی پسند کیوں ہو گئے تھے؟ شہر سے باہر جا کر ایک غار میں کیوں بیٹھنے لگے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، چھچوری حرکتیں ہوتی ہیں، اور شرکی اعمال ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں سے، چھچورے کاموں سے اور چھچوری حرکتوں سے اور شرکی اعمال سے ایک جو مہذب آدمی ہوتا ہے اس کو ایک کڑھن سی ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ ایسے چھچورے لوگوں سے الگ رہنا چاہتا ہے کہ اگر میں ان میں بیٹھوں گا تو ان کی چھچوری حرکتیں دیکھنی پڑیں گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں الگ ہو جاؤں۔
یہ ایک طبیعت ہے انسان کی، جو مہذب انسان ہوتے ہیں ان کی یہ طبیعت ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے اور شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اوباش قسم کے لوگوں اور سڑک پر بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے کہ مکے کے اندر لوگ جو تھے وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے تھے، عبادت کر رہے ہیں ننگے ہو کے، اور لڑائیاں لڑ رہے ہیں ذرا ذرا سی بات پر، سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں۔ اب اس طرح سے مکے میں عام طریقے سے رواج ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کا ایسے ماحول کے اندر دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ کے رسول باہر شہر سے چلے جاتے تھے اور اس غار میں ایک ایک مہینہ تک رہتے تھے، اور وہاں یہی سب تھا، عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے بیٹھ کر۔ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا رمضان میں، یہ دراصل وہی اعتکاف جو ہو رہا ہے یہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کائے کے اوپر غور کرتے تھے؟ جو اعمال تھے لوگوں کے، کہ کیسے عمل لوگ کر رہے ہیں، جو عقیدے تھے لوگوں کے، اونچی حرکتیں تھیں، چھچوری حرکتیں تھیں، ان کے اوپر اللہ کے رسول سوچتے تھے۔ سماج میں اصل میں آپ دیکھیں گے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں، توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اکثر ہمارے ملک میں جو ہیں ہندو مذہب کے لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، ہر چیز سے خوف کھا رہے ہیں، ہر چیز کو خدا سمجھ رہے ہیں، ہر چیز کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں ڈرے ہوئے لوگ جو ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ انسانوں کی پرواہ انہیں، نہ اللہ کی پرواہ، نہ کسی کی پرواہ، اپنے مست ہیں، مست قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول جو بیٹھا کرتے تھے غار حرا میں، وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کو پوچھتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں۔ تو اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کے رسول اس چیز کے اوپر غور کیا، اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دیتے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، یہ اعتکاف اسی لیے ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یہ خالی بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف میں بیٹھ کر آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ دھیان کرنا چاہیے، اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور جو سماج میں غلط کام ہو رہے ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے۔ اللہ کے رسول اس بارے میں غور کیا کرتے تھے بیٹھ کہ یہ برائیاں جو سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، توہمات ہیں، شرکی عقائد ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے ساری دنیا سے کٹ کے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم غور و فکر کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کے یہ اعمال تھے، یہ آپ کی عادت پڑ گئی تھی، اور کئی کئی مہینے تک وہاں پر رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو غور و فکر کی عادت ڈلوائی گئی تھی اللہ کے رسول کو، یہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے آپ ہو گیا تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں تربیت ہو رہی تھی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کے مدرسے میں حضور داخل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہا تھا۔ اس لیے حضور کا رجحان تنہائی کی طرف ہو گیا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ چاند کو پوج رہے ہیں، لوگ ستاروں کو پوج رہے ہیں، لوگ پتھروں کو پوج رہے ہیں، یہ کوئی حیثیت تو نہیں لگتی ان کی۔ اس طرح سے حضور کے دل میں وہ باتیں اتر رہی تھیں، اور وہ عقیدے پیدا ہو رہے تھے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے اوپر وحی نازل کرنی تھی۔
لہذا وحی نازل کرنے سے پہلے حضور کی عادت بنائی غور و فکر کی، اور آپ کے دل کو اس لائق بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کی کہ وحی کا نزول ہو تو آپ اس کو سمجھ پائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جب آپ کو تقریباً غار حرا میں بیٹھے ہوئے 3 سال یا 2.5 سال کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو وحی کے آثار شروع ہوئے، اور وحی کے آثار جو شروع ہوئے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود حدیث پاک میں فرمایا کہ وحی سے پہلے اللہ کے رسول کو سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ سچے خواب یعنی آپ خواب میں کوئی بات دیکھتے تھے اور وہ بات ایک دم پوری ہو جاتی، رات کو خواب میں دیکھا اور دن میں اس کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ پورا ہو گیا۔ تو یہ چیز جو تھی ایک اچنبے کی تھی کہ میں نے رات ہی میں دیکھ لیا تھا اور صبح کو ویسا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ خواب کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں، خواب آج بھی آتے ہیں سچے، خواب کا ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، وحی کا 40واں حصہ ہے۔ وحی تو پیغمبر پر آتی ہے، لیکن خواب غیر پیغمبر پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن سچے خواب سچے لوگوں پر اور ایمان والے لوگوں پر آتے ہیں۔ جتنا آدمی سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا، یہ بات ہے۔ خواب کی تعبیر ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھنے کے لیے یہاں کے سنبھل کے بھی اور باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو خواب کی تعبیر کا یہ اصول ہے پہلا کہ ہم جس کو خواب کی تعبیر دے رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی کس ٹائپ کا ہے۔ ہر آدمی کا خواب سچا نہیں ہوتا، خواب صرف اس آدمی کا سچا ہوتا ہے جو خود سچا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، تو یہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس آدمی کے حساب سے دی جاتی ہے۔ تو یہ خواب کا ایک ہے کہ خواب سچے کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ جو خود سچے ہوتے ہیں، جو خود ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خواب دکھا دے وہ سچا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کی الگ مصلحت ہوگی کسی بنیاد پر، لیکن جو خواب آتے ہیں سچے وہ سچے اور ایماندار لوگوں ہی کو آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خود فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی، اللہ کے رسول کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی، اور غار حرا میں بیٹھے ہوئے تقریباً اللہ کے رسول کو 2.5 سے پونے 3 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ آپ آ جاتے تھے گھر، 2-4-5 دن گھر پہ رہے، پھر واپس چلے جاتے، وہیں پر غور و فکر کرتے رہتے۔ حضرت خدیجہ کھانا پہنچائی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کیسی وفا شعار بیوی تھی حضرت خدیجہ کہ اپنے شوہر کو کھانا پہنچانے کے لیے اتنے اوپر چڑھنا، کافی اونچائی ہے پہاڑ، اس کے اوپر چڑھنا اور کھانا وہاں پر پہنچانا اللہ کے رسول۔ تو یہ ایک وفا شعار بیوی کا کردار ہے، حالانکہ اتنی مالدار عورت تھی اس کے باوجود بھی۔ تو تقریباً 40 سال جب اللہ کے رسول کی عمر کو ہو گئے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر پیغمبر، اکثر کہہ رہا ہوں، دیکھیے سب نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ یاد بھول جائیں، اکثر پیغمبروں پر جو وحی آئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی ہے۔ 40 سال کی عمر جب ہو گئی ہے تو اکثر پیغمبر ہیں جن کو وحی آئی ہے، اس سے کم نہیں آئی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کو تو پیغمبر بنا دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان ماں کی گود میں کر دیا، لیکن اور پیغمبروں کے اوپر اکثر پیغمبر وہ ہیں جن کو وحی آئی ہے اور 40 سال کی عمر میں آئی ہے۔ 40 سال کی عمر میں جسم بھی مکمل ہو جاتا ہے، عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور جو ٹین ایج ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آدمی جذباتی میں نہیں رہتا زیادہ، پھر اس کو سمجھ آنے لگتی ہے حالات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو وحی آئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی وحی جو آئی ہے 21 رمضان کو آئی، 21
رمضان المبارک کو پہلی وحی آئی ہے، 21 رمضان المبارک کو جب اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی ہے، پیر کا دن تھا، اور اگر سورج کی تاریخ آپ دیکھیں، سورج کی تاریخ تو 10 اگست تھی، 10 اگست 610 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 میں نے بتایا تھا، اب 610 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تقریباً اللہ کے رسول کی عمر چاند کے حساب سے یعنی قمری حساب سے دیکھیں تو 40 سال 6 مہینے اور 12 دن۔ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر کتنی تھی جب وحی آئی؟ 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی۔ اور اگر ہم شمسی اعتبار سے دیکھیں، شمسی سورج کے حساب سے سال دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال 2 مہینے اور 22 دن تھی شمسی اعتبار سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شمسی سال جو ہے وہ قمری سال سے 10-11 دن زیادہ ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری اعتبار سے 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور جب پہلی وحی آئی ہے وہ 21 رمضان، اور شمسی سن کے اعتبار سے 39 سال اور 2 مہینے اور 22 دن تھی اللہ کے رسول کے اوپر جب پہلی وحی آئی ہے۔ اور پہلی وحی کے الفاظ تو وہ مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، حضور غار حرا میں تھے، اچانک جبرائیل آئے، پورے غار کے اندر روشنی بھر گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو دیکھ کر ایک دم آپ چونکے، تو جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے اقرأ، تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل نے حضور کو سینے سے بھینچ لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے گوشت کے لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم قلم سے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو علم سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ یہ وحی نازل ہوئی سب سے پہلے۔ اب اس وحی کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو بہت دیر لگ جائے گی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ کاہے کی ہے؟ پڑھو، علم حاصل کرو، یعنی اس مکے میں کہ جس مکے میں کوئی اسکول نہیں تھا، جس مکے میں کوئی کالج نہیں تھا، جس مکے میں کوئی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، پورے مکے کے اندر صرف 17 آدمی ایسے تھے جو کچھ لکھ پڑھ سکتے تھے، بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، پورے مکے میں صرف 17 آدمی تھے۔ وہاں پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی کیا ہوئی؟ پڑھو اقرأ، اس میں قلم کا ذکر ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھنے کا ذکر ہے، بار بار پڑھنے کا حکم ہے، بار بار علم کا ذکر ہے، قرآن اور قلم کا ذکر ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اب اس چیز کے اوپر میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ساری سیرت بیان کرنی ہے انشاءاللہ، تو اگر اس میں تقریر کرنے لگوں گا بیچ میں تو ساری بات رہ جائے گی، لیکن اتنا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا اس میں سب سے بنیادی چیز پڑھنا تھی، لیکن مسلمان آج علم سے محروم ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کی جاہل قوم مسلمان ہی، جو پڑھنے سے غافل ہے، سب سے زیادہ اس دین کے ماننے والے کہ جس میں سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز اپنے آپ کمپیئر کر کے سمجھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس دین کے معاملے میں کہ جو دین اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا، اور علم کی ہمارے ہاں کتنی ناقدری ہے۔ آج پیسے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، علم کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔
اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں اسے سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی علم والا آ جائے تو اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیتے۔ اور ہم اپنے آپ کو اس علم والا کہتے ہیں، اس دین والا کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے علم کی بات دنیا میں اٹھائی۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں جس نے علم کی بات اٹھائی ہو سوائے اسلام۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول اس اچانک جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے سے اللہ کے رسول دھک دھک ہو گئے، گھبرا گئے، اور آپ فوراً غار حرا سے نکل کر واپس گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے ڈھانک دو، مجھے ڈھانک دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً چادر اڑائی۔ جب تھوڑی کپکپاہٹ اور دگدگاہٹ کم ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا کہ آج غار حرا میں ایسا ایسا پیش آیا واقعہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ اس وقت آپ سنیے، یہ پھر میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی دھیان سے سنیے گا، اے محمد آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا ہیں، آپ دکھیوں کا دکھ بانٹتے ہیں، آپ حق میں مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، خدا آپ کو برباد نہیں کرے۔ یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں، حدیث کی ساری کتابوں میں بھی۔ میں تو الرحیق المختوم سے بیان کر رہا ہوں آپ کو، لیکن حدیث کی ساری کتابوں میں یہ واقعات ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دکھیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے غم گسار ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، خدا آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تعلیم دین کی میں نے آپ کو بتائی، پڑھیے، یہ پہلی وحی تھی۔ یہ دوسری تعلیم آپ کو پتہ لگ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اس میں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جتنے بھی باتیں خدیجہ بتا رہی ہیں وہ سماج سیوا کی باتیں ہیں۔ اگر ہم آج کے الفاظ میں بولیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ دکھیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کے غم گسار ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق بات بولتے ہیں، ساری باتیں وہ ہیں جو سماج سیوا کی ہیں۔ ایک بھی بات حضرت خدیجہ نے یوں نہیں کہی کہ محمد آپ پریشان مت ہوں، آپ بہت عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں کہا کہ آپ عبادت بہت کرتے ہیں، آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر اس وقت نازل ہوتی ہے جب ہم اللہ کے بندوں پر مہربان ہیں۔ اس سے معلوم ہے اللہ کی مہربانی اللہ کے بندوں پر ہمارے اوپر کب نازل ہوگی؟ جب ہم اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ اللہ حضور نے بعد میں خود حدیث فرمائی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہیں ان پر مہربانی کرو، جو آسمان پہ ہیں وہ تم پر مہربانی کرے گا۔ تو یہ دوسری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ہوئی۔ بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل یہ پادری تھے اور انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی، ان کے پاس لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ان سے کہا کہ ذرا ان کی بات سن لیجئے اپنے بھتیجے کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے میں عبادت کر رہا تھا، روشنی بھر گئی، یہ ہوا، وہ اس نے یہ الفاظ کہلوائے۔ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا اللہ کے رسول نے ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل توریت کے عالم تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عیسائی تھے، اور ان کو تمام عیسائیت اور یہودیت کے علوم سے جانکاری تھی۔ انہوں نے کہا
کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد تمہارے پاس وہی فرشتہ آ گیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد تمہارے پاس وہی فرشتہ آ گیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور اب تمہارے پاس اگر وہ فرشتہ آ گیا ہے تو تمہیں بڑی ہمت سے کام لینا پڑے گا. اور کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہارے شہر کے لوگ، مکے کے لوگ تمہیں مکے سے نکال دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ مکے کے لوگ مجھے کیوں شہر سے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں محمد، جو بات تم لوگوں کے سامنے اب پیش کرو گے وہ بات جب بھی کسی اللہ کے رسول نے انسانوں کے سامنے پیش کی ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے. تم اللہ کے رسول ہو، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اور میں تمہاری مدد کرتا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں. سب سے پہلے حضور کی بات کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت خدیجہ. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی کہ اللہ آپ کو برباد نہیں کرے، تو بات کی تصدیق کر دی. اور دوسری تصدیق کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی. اس کے بعد اللہ کے انہوں نے ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، وہ بہن تھی ان کی چچیری، کہ خدیجہ تم ان کو ہمت دلائے رکھنا، یہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے جو ان کے سپرد کیا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو گھر لے کر آ گئیں. پھر اس کے بعد وحی رک گئی، وحی نہیں آئی، کئی روز تک نہیں آئی. یہاں پر ایک بات ذہن میں آپ رکھیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے دن تک وحی نہیں آئی. بعض لوگ کہتے ہیں 8 دن نہیں آئی، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں 2.5-3 سال نہیں آئی. تو اس میں اختلاف ہے. ابھی یہاں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس پر بحث کروں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 2.5-3 سال والی بات ہے وہ غلط ہے. 2.5-3 سال جو مشہور کر دیا لوگوں نے کہ وحی نہیں آئی، اور کئی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دن وحی نہیں آئی. یہ چند دن کتنے ہوں گے؟ 15-20 دن ہو سکتا ہے. اتنے دن وحی نہیں آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اضطراب رہا، آپ پریشان رہے. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں جو بخاری شریف میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں میں جب آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی اتنی بے چینی پڑ جاتی تھی کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر یہ چاہتے تھے کہ میں نیچے اپنے آپ کو گرا دوں. تو اچانک جبرائیل سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے کہ محمد رک جاؤ، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرنے سے روک لیتے. یہ کیفیت کئی دیر تک رہی. اس میں ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ ایک بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ حضور نکل جاتے تھے بے چینی میں، تو حضور کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے خادموں کو بھیجا تھا کہ ڈھونڈ کر لاؤ کہاں چلے گئے. لیکن وہاں پر حضور مکے میں نہیں ملے کہیں پر. تو حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے بہرحال انتظار کرتی رہی. لیکن بعد میں جب حضور واپس آئے، جبرائیل نے آپ کو تسلی دے دی اور آپ واپس آئے گھر کے اوپر. تو خدیجہ نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے، میں نے آپ کو ڈھونڈوایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات ان کو سنائی کہ ایسے ایسے میں بے چین اور اضطراب کا شکار تھا. تو جبرائیل نے آن کر مجھ کو روکا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے آپ ایک بات سمجھیں کہ وحی روکی کیوں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سمجھیں وحی کو آنے کے بعد چند دن کے لیے کیوں روک دیا گیا. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اچانک وحی آئی تھی نا حضور پر اچانک وحی آئی تھی. اس اچانک وحی کی آنے کی وجہ سے حضور گھبرا گئے تھے، آپ دگدگا گئے تھے. جس کے بعد حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی، چادر اڑائی تھی، حضور کو بخار بھی آ گیا تھا، تو آپ گھبرا گئے تھے. تو دوبارہ وحی اگر آ جاتی فوراً تو حضور کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے وحی کو روک دیا تاکہ حضور کی طبیعت وحی کے قبول کرنے کے قابل ہو جائے، وحی کے تحمل کرنے کے قابل ہو جائے. پھر اللہ کے رسول کو جب وحی کا انتظار رہنے لگا
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت میں یہ بات آ گئی کہ ہاں اب یہ وحی کا تحمل کر سکتے ہیں، تو اللہ نے دوبارہ وحی بھیجی۔ دوسری وحی جو آئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، وہ سورہ مدثر کی آیات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ دوسری وحی ہے۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور ہو جائیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان زیادتی کے لیے مت جتائیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان زیادتی کے لیے مت جتائیے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ آیات نازل ہوئی دوسری وحی۔ اتنا ٹائم ہے کہ اس کا مطلب بتا دوں اس کا مطلب، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہو، ہے نا۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں اتنا بڑا دماغ چاہیے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے۔ ویسے قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جو سمجھ میں سب کے آ جاتا ہے۔ اب یہ آیات میں نے ترجمہ سنایا تو کچھ تو سمجھ میں آپ کے آ گیا۔ یا ایھا المدثر، چادر میں لپٹے ہوئے، وہ اس لیے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زملونی زملونی کہا تھا، چادر مجھے لپٹا دو، تو چادر میں لپٹے ہوئے پھرتے تھے حضور، خوف طاری ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، تو فرمایا چادر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور ہو جائیے، گندگی کو چھوڑ دیجیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان جتانے کے لیے کسی پر زیادتی کے لیے احسان مت جتائیے، زیادتی کے لیے کسی پر احسان مت جتائیے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو مطلب تو سمجھ میں آ گیا، تھوڑا بہت تو آ گیا۔ قرآن ایسا ہی کلام ہے، تھوڑا سا سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے پورے معنی سمجھنے کے لیے تو بہت بڑا علم چاہیے ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بہت سا تو پورا تو نہیں بتا پاؤں گا، وقت بھی نہیں اتنا۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو کہا یا ایھا المدثر، اس کا مطلب تو میں نے بتا دیا آپ کو، کیونکہ حضور چادر میں لپٹے ہوئے تھے، فرمایا اسے چادر کو چھوڑو، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے آپ کسی سوتے ہوئے کو جگاتے ہیں، کہاں لحاف میں لپٹے ہوئے، چلو کام پہ، یا ایھا المدثر قم، سمجھ بات ہے؟ اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چادر میں لپٹنا آپ چھوڑو، یہ وقت ختم ہو گیا، یعنی آرام کا وقت اب ختم ہو گیا۔ لحاف میں لپٹ کر آدمی سوتا ہے آرام کے لیے، اور جب آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ آرام بند کر دو۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آرام کا وقت اب ختم ہو گیا، آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈراوا کیا کو کہتے ہیں؟ ڈرانا کہتے ہیں کسی کو برائی سے اس طرح سے روکنا، خرابی سے اس طرح سے روکنا کہ برائی کے انجام سے اس کے اوپر کب کبھی تاریخ ہو جائے۔ انذار برائی سے روکنے کو کہتے ہیں، برائی سے روکنا اس طرح کہ وہ برائی سے رک جائے اور اس کے انجام کو وہ محسوس کرے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اس کا نتیجہ بہت خراب آنے والا ہے۔ ایک ایسی چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو کسی کو بتانا اس انداز سے کہ وہ اس سے ڈر کر رک جائے، اس کے معنی ہے انذار۔ تو اللہ تعالیٰ حضور سے یہ بات فرما رہا ہے کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اس انجام سے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں،
ان حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور دوسری بات کیا بتائی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ یہ نہیں کہا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، بلکہ یہ کہا ہے اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ کس سے بڑا کیجیے یہ نہیں بتایا، کس سے بڑا کیجیے مطلب ہر چیز سے رب کو بڑا کیجیے، رب کو ایسے مقام پر لے آئیے کہ رب سے بڑی کوئی چیز نہ بچے، رب کو سب سے بڑا بنا لیجیے، سارے رشتے ناتوں سے، سارے تعلقات سے، خود اپنی ذات سے اور اپنی جان سے رب کو بڑا مان لیجیے اور اس کو بڑا کر دیجیے۔ یعنی جہاں رب کا حکم آ جائے وہاں کسی کا حکم نہ چلے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دنیا کے اندر جتنے نظام ہیں، دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں، ان سب سے رب کو بڑا کر دیجیے۔ اور جب آپ ان سب سے رب کو بڑا کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ چھوٹی چیزوں سے ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے، بلکہ اس رب کی بڑائی کے لیے سب سے ٹکرا جائیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب تو بڑا جبھی ہوگا، رب کو بڑا کر دیجئے۔ جو چھوٹی موٹی چیزیں دنیا میں ہیں، جو جھوٹے معبود ہیں، جو دنیا میں طاقتیں بن بیٹھی ہیں، ان ساری طاقتوں سے ٹکرا جائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کو بڑا کر دیجئے۔ اور آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ناپاک کپڑے تو نہیں پہنتے تھے، جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ناپاک کپڑے انہیں پاک کر لیجئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اتنی پاکی حاصل کر لیجئے کہ پاکی وہ ظاہری بھی ہو اور پاکی وہ باطنی بھی ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بالکل پاک کر لیجئے۔ اور پاکی کیسی ہوتی ہے بھائی؟ پاکی ہوتی ہے گندگی سے بھی، اور پاکی ہوتی ہے تکبر کی بھی۔ کوئی ایسا کپڑا میں پہنوں جس سے تکبر ظاہر ہو تو کپڑا پاک نہیں ہے، جس سے دوسرا آدمی حقیر ظاہر ہو تو کپڑا پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ جس آدمی کا نفس ناپاک ہے اس کے کپڑے پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے گلے کی بوری کو اور نئے کپڑے پہنا دیے، گلا جانتے ہیں، گلا اردو کا لفظ ہے، اس کو آپ نے نئے کپڑے سے ڈھانک دیا تو کیا وہ گلا پاک ہو جائے گا جو اندر اس کے ہے؟ تو اگر کسی آدمی نے جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں غرور ہے، جس کے دل میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، پاک صاف کپڑے، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اندر سے اور باہر تک اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کیسی؟ ہر قسم کی گندگی، اخلاق کی گندگی، کردار کی گندگی، ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، دور کر لیجئے۔ اور فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان مت جتائیے کسی پر اس لیے تاکہ میں زیادتی کروں، کسی پر احسان اس لیے کہ میں زیادتی کروں۔ اگر ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں تو اس لیے احسان کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ بدل ہمیں مل جائے۔ فرمایا اس لیے احسان مت جتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اس درجے پہنچا رہا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اللہ کے رسول پوری دنیا سے ٹکرا جائیں گے اور ساری دنیا کی برائیوں سے مقابلہ کریں گے کہ کسی پر آپ یہ سوچ کر احسان مت کیجیے گا کہ کل مجھے اس کا بدل ملنا ہے دنیا کے اندر، بلکہ یہ سوچ کر احسان کیجیے گا کہ مجھے اس کا کوئی بدل نہیں چاہیے۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں نے کہا میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، پورا نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ پورا اگر بتاؤں گا تو لوگ سونے لگیں گے۔ پوری بات اگر بتاؤں گا نا تو ذہن میں نہیں آئے گی تو لوگوں کو نیند آنے لگے گی۔ تو ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کامیاب آدمی کون ہوتا ہے؟ دنیا میں کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو اس نے کر لیا اس پر غرور نہ کرے اور اس کو کام نہ سمجھے، بلکہ جو کرنا باقی ہے اس کو کرنے کی محنت کرے۔ سمجھ گئے نہیں آئی سمجھ؟ جو اس نے کر لیا
اس پر اگر آدمی غرور کرنے لگتا ہے کہ دیکھو واہ ارے میں نے تو یہ کام کر دیا، یہ کامیاب آدمی کی پہچان ہے۔ کامیاب آدمی کی پہچان یہ ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ تو اللہ کے کرم سے ہو گیا، لیکن ابھی کام جو کرنے کو باقی ہے وہ میں کروں پورا۔ جس کی نظر آگے ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کی نظر پیچھے ہوتی ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ جو کام کر لیا اس پر اگر نظر ہے کسی کی وہ کامیاب نہیں ہے، جو کام کرنا باقی ہے اسے کمپلیٹ کرنے کی فکر کرے آدمی وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ جو آدمی احسان جتاتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کی نظر پیچھے ہوتی ہے، میں نے احسان کرا تھا اس کے بدلے کیا ملا، یہ ناکام آدمی ہوتا ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو احسان کر کے بھول جائے اور آگے کی منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بتا رہے ہیں، سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ اور آگے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اشارہ اس بات میں اس آیت پاک میں کر دیا گیا، اس آیت پاک میں اس بات کا اشارہ کر دیا گیا کہ یہ کام جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، انذار کا کام، رب کو بڑا بنانے کا کام، کپڑوں کو پاک کرنے کا کام، گندگی سے دور رہنے کا کام، یہ کام جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے یہ کام بڑی آزمائشوں والا کام ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کام کو کر سکے۔ جب اسے کرو گے تو بڑی تکلیفیں آئیں گی، دنیا کے اندر لوگ تمہارے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اور یہ صبر اگر تم اللہ کے لیے کرو گے، اگر یہ صبر اللہ کے لیے کرو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر صبر کسی اور کے لیے کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ لہذا بڑے حوصلے کے ساتھ ان معاملات کو جو تکلیفیں آئیں برداشت کرنا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتے رہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پیغام کے لیے اور اس دین کی دعوت کے لیے جو اللہ کے رسول آگے کرنے والے تھے پورے طور پر تیار کر دیا۔ اور آپ دیکھیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے وہ کام کیا، انذار کا کام بھی کیا، ڈرانے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد صبر کا کام بھی کیا۔ سارے کام جو اس کی نصیحت کی گئی تھی اللہ کے رسول نے کیے، اور 20 سال تک اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آنے دی۔ جو کام آپ کے سپرد کر دیا گیا تھا اس کو اللہ کے رسول نے پوری طاقت اور پورے زور کے ساتھ کیا اور ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو کامیاب بھی کیا اللہ نے۔ اور جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو الفاظ تھے، آپ غریبوں کے ماوا ہیں، آپ بیواؤں کے مددگار ہیں، آپ مظلوموں کے غمگسار ہیں، آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ بات سچ ہوئی، جو حضرت خدیجہ نے پہلے دن کہہ دیا تھا وہ بات سچ ہوئی۔ تو یہ دوسری وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی، اور یہ دوسری وحی۔ یہاں تک بات آ گئی انشاءاللہ۔ اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی چیز کل بیان کریں گے اللہ چاہے گا تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سن رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ حضور کی زندگی سننے کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے کچھ چیز پیغام حاصل کرنے کے لیے عقیدت اور محبت، یہ 2 چیزیں درکار ہیں۔ اگر میرے دل میں اللہ کے رسول کی عقیدت اور محبت نہیں ہے، عقیدت کائے کو کہتے ہیں اور محبت کائے کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ عقیدت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے نیکی کے ساتھ، اور محبت تو آپ جانتے ہی ہیں، جب تک یہ 2 جذبے ہمارے دل میں نہیں ہوں گے سیرت سے کچھ نہیں ملے۔ اور جس کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا، جس کو کسی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت اس سے ملنے سے روک نہیں پاتی۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت ہے تو یقیناً اللہ ہمیں اپنے رسول سے ضرور ملائے گا۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات دوسری وحی کے بعد کیا ہوا میں انشاءاللہ کل بتاؤں۔